سر جہاں تک تعلیم کا تعلق ہے تو وہ میں نے آپ سے ہر چیز کی بچپن میں، چونکہ میری جو بیماری تھی بیساکھی میں، تو میں بعد میں چلنا شروع ہوا. پہلے پوزیشن تھی مجھے والدہ میری جو ہے یا والد صاحب میرے جو ہیں وہ اسکول میں چھوڑ آتے تھے. جب چھٹی ہوتی تھی تو اس کے بعد وہ مجھے وہاں سے اٹھا کے گھر لے آتے تھے. تو اس کے بعد آہستہ پھر میں اس پہ بیساکھی پہ چلنا شروع ہو گیا. تو تکلیف تو ظاہر تھی، لیکن مجھے وہ جو تھی نا، جس کو آپ متاجی کہہ لیں گے، ایک جگہ پہ بیٹھ گیا تو وہ مسئلہ تو تھوڑا سا ختم ہو گیا. تو پھر جب میں شہر میں آیا تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، میں ٹیکسی پہ چلا جاتا تھا کالج میں یا اس طرح کا سلسلہ تھا. تو گورنمنٹ جاب جو ہے میں نے پوسٹ آفس میں کی تھی. تو اس کے بعد میرے خیال 3-4 سال بعد میں نے چھوڑ دی تھی، کیونکہ مجھے اچھا شوق تھا اصل میں کہ اپنا کو کام اس طرح کا کروں. جی جی، آپ جی جی اپنا کام کرنے کے جو ہے اس میں حق میں ہیں. جی جی ٹھیک ہے، یہ تو بہت اچھی بات ہے. اپنا کام کرنا چاہیے انسان کو، اور جس کام میں انسان کا دل لگ جائے تو وہ اس کام میں خوبصورتی بھی یقیناً آ جاتی ہے. جی جی تو آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے ذکر کیا اپنے تعلیم کے حوالے سے، اور آپ نے ملازمت کے حوالے سے بھی ذکر کیا. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ایک نارمل انسان سوچتا ہے اپنے عام روٹین کے طور پر، عام روٹین کے معاملات میں وہ شاید اتنا احساس نہیں کرتا کہ جو اللہ تعالیٰ نے اسے نعمتیں دی ہوئی ہوتی ہیں. تو جو لوگ خاص ہوتے ہیں، یعنی جو لوگ معذور ہوتے ہیں، جی. وہ ان کے احساسات اس حوالے سے کیا ہوتے ہیں؟ جو ان کی معذوری ہوتی ہے، کیا ان کی سوچ ان کی معذوری کی طرف زیادہ راغب ہوتی ہے، یا وہ کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں اس دنیا کے لیے، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے اور اس سوسائٹی کے لیے؟ سر بات اصل میں یہ ہے کہ چاہے کوئی اسپیشل پرسن ہے یا نارمل پرسن ہے، اس کی جو دل کی کیفیت ہے وہ سیم ہوتی ہے. تو صحیح. جب بندہ معذور ہو جاتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ خیال آتا تھا یار اگر میں صحیح ہوتا تو میں یہ کر جی لیتا. جی جی صحیح مطلب یہ صورتحال ہوتی ہے. تو میں نے جہاں تک زندگی میں سیکھا ہے یا جن حالات سے میں گزرا ہوں، اس میں کہ ہمارا جو معاشرہ ہے یا ہمارے جو گھر کے مسائل ہوتے ہیں، اس میں ان لوگوں کا اویئرنیس نہیں ہے. اگر ایک اسپیشل بچہ یا بچی کسی گھر میں پیدا ہوتا ہے تو اس کو کس طریقے سے ڈیل کرنا چاہیے، کس طریقے سے اس کی پرورش ہونی چاہیے، جی کیسے اس کی ایجوکیشن ہونی چاہیے. ٹھیک ہے سر، یہ بالکل ہمارے معاشرے میں اس چیز کی جو ہے وہ رجحان نہیں ہے. جی جی میں نے اکثر گھروں میں دیکھا ہے کہ جو بھی بچہ معذور ہے یا بچی معذور ہے، اس کو گھر کے کونے میں ڈال دیا جاتا ہے اور اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا. جی دوسرے بچوں پہ زیادہ توجہ دی جاتی ہے. اس میں مین نقص جو آتا ہے یا مین فیکٹر یہ ہوتا ہے کہ وہ بچہ جو معذور ہے وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے. جی، یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. احساس کمتری جو ہے وہ اسی طرح انسان کے اندر آتی ہے، اور کوئی نارمل انسان بھی ہو جی اسے بھی اگر آپ اگنور کریں گے تو وہ بھی یقیناً ایک ایب نارمل قسم کا انسان بن جائے گا. جی تو بات احساسات کی ہو رہی تھی اور جذبات کی، تو یہاں میں ایک چیز اور بھی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے جو کشمیری عوام ہیں وہ جی بھی کیونکہ آزادی کی نعمت سے محروم ہے، جی اور ظاہر ہے کہ وہ اس طرح سے آزادی کی نعمت کو انجوائے نہیں کرتے جس طرح ہم لوگ کرتے ہیں. یہ چند دن جو ہیں یہ کشمیر کی حق خود ارادیت کے حوالے سے بہت اہم ہیں، اور یقیناً کشمیری عوام بھی اس حوالے سے بہت پرجوش ہیں اس وقت. یہاں میں ایک آپ سے گزارش کروں گا کہ ملک محمد جہاں صاحب جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، اور وہ ٹیچر ہیں فار اسپیشل ایجوکیشن کے. وہ ٹیچر ہیں فار اسپیشل ایجوکیشن. ہم نے انہیں پروگرام میں ٹیلی فونیکلی شامل کیا ہے، جی جو سر. ہمیں کشمیری عوام کے حق استصواب رائے کے حوالے سے آگاہ کریں گے، اور بتائیں گے کہ کشمیر کے معذور افراد بھی کیسے اپنی استصواب رائے کا اظہار کر رہے ہیں. جی سر. آئیے ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں. مزید یہ کہ وہ جو اقوام متحدہ نے اس وقت جو قرارداد ایک منظور کی ہے استصواب رائے کی کشمیری عوام کے لیے، اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے. جی ملک محمد جہاں صاحب، گفتگو شروع. جی سامعین، ملک محمد جہاں صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. یقیناً کشمیری عوام کو ان کا حق خود ارادیت حاصل ہونا چاہیے، اور خاص طور پر اقوام متحدہ کی قرارداد کی روشنی میں کشمیری عوام کو ان کا حق ملنا چاہیے. سامعین، چونکہ آج کا پروگرام خاص طور پر ہم نے کشمیری عوام کی حق خود ارادیت کے حوالے سے ترتیب دیا ہے، آئیے کشمیر کی محبت سے سرشار
ایک خوبصورت نغمہ سماعت کریں. ہم نغمہ کر لیں. جی سامعین، نغمہ آپ نے سنا کشمیر کی خوبصورتی پر اور کشمیر کی جو عوام ہے اس سے اظہار ہمدردی کے لیے ہم نے جو ایک نغمہ سنایا آپ کو، یقیناً آپ کو بھی بہت اچھا لگا ہوگا. تو بڑھتے ہیں اپنے مہمان ملک محمد یاسین کی جانب. جی تو یاسین صاحب بتائیے گا کہ کچھ پڑھنے لکھنے کی طرف آپ کا کوئی شوق ایسا ہو جو کتابیں کوئی وغیرہ کچھ پڑھنے لکھنے کی طرف کوئی رجحان آپ کا ایسا ہو جس میں آپ نے کوئی کتابیں وغیرہ کوئی خاص آپ کو پسند ہوں اور خاص مصنف جو ہیں آپ کے کچھ لکھاری جو ہیں وہ آپ کے پسندیدہ ہوں. سر اس میں مسئلہ یہ ہے کہ مجھے پڑھنے لکھنے کا شوق بھی ہے، لیکن میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ جب بھی مجھے ٹائم ملے تو میں قرآن پاک با ترجمہ جو ہے پڑھنا اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں. ماشاء اللہ. جی تو باقی کتابیں تو ساری میں پڑھتا ہی رہتا ہوں. فیض احمد فیض مجھے بہت پسند ہیں، ان کی شاعری مجھے اچھی لگتی ہے. علامہ اقبال کی کتابیں جو ہیں وہ میں اکثر وہ بھی پڑھا کرتا ہوں. جی جی. تو باقی میری زیادہ تر کوشش یہی ہوتی ہے کہ اگر ہمارے جو اسپیشل بہن بھائی ہیں ان کی فیسیلیٹیشن کے لیے یا ان کی خدمت کے لیے مجھے کوئی بھی موقع ملے تو اس کو میں ضائع نہ کروں. صحیح. اچھا، ذکر آپ نے کیا سب سے پہلے کہ قرآن پاک کا، کہ اس کو ترجمے سے پڑھیں، اس کو تفسیر سے پڑھیں. یہ واقعی ضرورت عمر کی اس وقت ہے کہ قرآن پاک کو ہر آدمی جو ہے وہ ترجمے سے پڑھے اور تفسیر سے اس کو پڑھے سمجھے اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالے. مزید آپ نے جو بتایا کہ آپ کو مزید کتابیں پڑھنے کا بھی شوق ہے، شعر و شاعری سے آپ کو شغف ہے، تو میں اگر یہاں آپ سے کہوں کہ ایک اچھا سا شعر اگر ہمارے سامعین کے نظر آپ کریں جی اور جی خاص طور پر جو خصوصی افراد ہیں ان کی نظر کریں. ہاں سر، وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے کہ خودی کو کار بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. واہ. جی سر، کیونکہ اگر انسان میں خودی ہے وہ کچھ کرنا چاہتا ہے، جی جی جی. ٹھیک ہے نا سر، تو مزہ تو تب ہے نا کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. انسان کو اتنا بہت بڑی اپنا بات. وہ چیز جو ہے وہ کرنی جی، چاہیے. اقبال نے یہاں بہت بڑی بات کی ہے کہ چاہے انسان اگر اپنی ورتھ کو سمجھ لے، اپنی جی جی قیمت کو سمجھ لے، اپنی جی قدر کو سمجھ لے، جی تو خدا ایک دن خود اس سے پوچھے کہ جی بتا جی تیری رضا تیرے کیا ہے. ماشاء اللہ. جی واہ، سبحان کیا اللہ. بات ہے. جی جی بہت اچھے. جی تو یہاں ایک اور ہم آپ سے کچھ دلچسپی کے واقعے کے بارے میں شیئر کریں گے کہ دلچسپی کے واقعے کے بارے میں آپ سے کچھ جاننا چاہیں گے. کوئی بچپن کا کوئی ایسا واقعہ جو آپ کو یاد ہو اور آج بھی اگر آپ یاد کرتے ہوں تو آپ مسکرا دیتے ہوں یا آپ کی آنکھ بھر آتی ہو یا آپ کوئی اس سے سبق حاصل کرتے ہیں. سر بچپن میں مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ جب میں 5ویں جماعت میں پڑھتا تھا تو ہم اسکول جاتے تھے تو وہاں پہ قبرستان تھا، تو وہاں پہ جو ہے یہ جھگیوں والے نہیں ہوتے فقیر وغیرہ، جی جی. انہوں نے جھگیاں لگائی ہوتی تھیں. انہوں نے ایک بندر باندھا ہوتا تھا جہاں سے ہم گزر کے جاتے تھے، تو ساتھ ہی اس نے وہ بندر باندھا ہوتا تھا. تو ہم بچے سب شرارتی تھے، تو وہاں سے گزرنے لگے تو وہ بندر کو ہم نے صحیح طریقے سے چھیڑا تو بچوں نے پتھر شتر اس کو مارے. جب کلاس میں ہم گئے تو وہ جو فقیر تھا وہ بندر سمیت ہماری کلاس میں آ گیا. اچھا. تو ہمارے ٹیچر سے اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، ملک عبد القیوم صاحب جی. حیات ہیں، تو ان کا ہو نہ ہو یہ جو ہے نا یہ سب شرارت جو ہے یہ ملک یاسین نے کی ہوگی. اچھا. واہ. تو اس پہ جناب والی اچھی خاصی ہماری پٹائی ہوئی. اچھا اچھا. ہاں جی. تو جب یہ بچپن کی کافی ساری اس طرح کی جی جی یادیں ہیں جی. جو جب ذہن میں آتی ہیں، یاد آتی ہے تو بعض دفعہ ہنسی بھی آتی ہے اور اس بعض دفعہ دکھ بھی ہوتا ہے یار کہ ہم نے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. جی بالکل یہی ہے سبق اصل میں لینا چاہیے ہمیں واقعات سے اپنی زندگی کے. جی تو آخر میں بس آپ سے یہی کہوں گا، یہی عرض کروں گا کہ جو پیغام ہے ہمارے خصوصی افراد کے لیے جی وہ کیا ہے، اور خاص طور پہ جو ان کے ساتھ اظہار ہمدردی ہے ہم عام لوگوں کا، جی وہ کیسا ہونا چاہیے. مزید حکومت کے لیے کیا تجاویز ہیں آپ کی، تو ذرا آپ اپنا اظہار خیال کیجیے. سر اس میں سب سے پہلے تو میں یہی کہوں گا کہ معاشرے کو جو نا ایجوکیٹ کرنے کی اویئرنیس کی ضرورت ہے کہ بچے کو گھر میں کس طرح اس کی پرورش کرنی ہے. جی تو اس کے بعد سر جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے، آج کل کافی بچے جو ہیں معذور ہمارے بہن بھائی وہ پڑھے لکھے ہیں، جس میں ہمارے نابینا بہن بھائی ہیں وہ کافی زیادہ پڑھے لکھے ہیں. تو گورنمنٹ نے جو 2% کوٹا اناؤنس کیا تھا جی یہ 1981 میں،
جو فرسٹ ٹائم یہ رول آیا تھا، جی جی جنرل زیاد صاحب کا دور تھا اس ٹائم، تو اس وقت سے انہوں نے کہا تھا کہ 2% ان کو کوٹے میں جاب دی جائے. تو جہاں تک میری تحقیق ہے، یہ میں نے یہ پڑھا ہے یا چیک کیا ہے، تو یہ 2% جو ہے نا ابھی تک فلی طریقے سے امپلیمنٹ نہیں ہوا. اچھا مانا کہ کچھ اسپیشل افراد کو انہوں نے نوکریاں دی ہیں، جی کچھ کو ایڈاک بیس پہ رکھا ہے. ابھی پچھلے دونوں میں ہمارے نابینا بھائی تھے، ان پہ جناب کافی لاٹھی چارج ہوا لاہور میں، اچھا تشدد کیا گیا. تو اس کے بعد ان کو پتہ نہیں لولی پاپ دی ہے یا کوئی حقیقت ہے، ابھی نوٹیفکیشن میں نے نہیں پڑھا کہ آپ کو 10 سال عمر میں ریلیکسیشن دی گئی ہے، اچھا اور جو ایڈاک بیس پہ تھے ان کو پرمنٹ کر دیا گیا. ٹھیک ہے اچھا، تو اس میں سر یہ ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ جو اسپیشل افراد کے حقوق ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارے لیے دودھ کی نہریں بہا دیں، جو کچھ کر دیں، جی جی لیکن جو 1981 سے چل رہا ہے جی ہاں اس کے مطابق ہمیں وہ تمام سہولتیں دی جائیں، ٹھیک ہے جس میں ایجوکیشن ہے، ملازمت ہے، ہاسپیٹلز ہیں، وہ فری ہونے چاہیے. ٹھیک ہے پھر خاص کر آج کل جو پبلک ٹرانسپورٹ کا مسئلہ بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، جی وہ کوئی کہہ رہا ہے جی سفری کارڈ بنوائیں، کوئی کہہ رہا ہے کیا کریں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو لوگو والا ہمارے پاس شناختی کارڈ ہے، جی جی وہ سب سے بڑا لوگو ہے، بالکل ٹھیک ہے، سب وہ سب سے بڑی پہچان ہے آپ بڑی کی. پہچان ہے. اور اس میں جو رائٹس ہیں، جی ہاں ہمارے ملک میں ماشاءاللہ بہت سارے قانون بنے ہوئے ہیں جی ہاں، ڈسیبلٹی کے حوالے بس سے. امپلیمنٹیشن نہیں جی، ہو رہی اس اس طرح کی جس طرح ہونی چاہیے. امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی، جی اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کی امپلیمنٹیشن ہو، اور جتنی بھی بلڈنگز ہیں ان کے ساتھ ریمپس ہونے چاہیے. جی کنٹونمنٹ ایریا ہے یا تحصیل میں جو مکان بن رہے ہیں، ٹھیک ہے یہ جو ہائر اتھارٹیز ان کو کہنا چاہیے بھائی یہاں پہ ریمپس بنائیں تاکہ اسپیشل افراد آ جائیں. دوسرا اسپیشل جو بات میں کہنا چاہوں گا کورٹ کے حوالے سے، جی ہاں اب راولپنڈی ڈسٹرکٹ کورٹ میں ہم جائیں تو وہ کہتے ہیں جی موٹر سائیکل آپ باہر کھڑا کر دیں، موٹر سائیکل نہیں جا سکتا. اب جیسے میں ڈسیبل ہوں، میں آگے نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے جی. جی ہاں تو اس لیے ایک سائڈ پہ علیحدہ رستہ ہونا چاہیے کہ جہاں جس عدالت میں ہمارا کام ہے یا جس دفتر میں ہم جانا چاہتے ہیں، ہم اپنی آسانی سے وہاں پہنچ سکیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر. دوسرا جو یہ پرائیویٹ بسوں والے ہیں، اب یہ دیکھیں نا، یہ کوئی فرشتے تو نہیں چلا رہے آ کے، جی 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 یہ پاکستان کا قانون ہے، یہاں پہ ان کو اس کی پاسداری کرنی چاہیے. جب گورنمنٹ کہے کہ 50% کرایہ جو ہے وہ اسپیشل پرسن کے لیے، ٹھیک ہے تو وہ 50% ان کو ڈسکاؤنٹ دینا چاہیے. بالکل دینا چاہیے جی. ہم تو آپ کی آواز جو ہے وہ حکام بالا تک پہنچا سکتے ہیں. ہمارا تو یہ ایک پلیٹ فارم ہے، جی جی آپ کے لیے یہ ایک پلیٹ فارم ہے جس میں آپ اپنے دل کی بات کرتے ہیں سامعین سے بھی، اور جو آپ کے اوپر جو آپ کی اتھارٹی ہے اس سے بھی آپ اپنے دل کی بات کہہ سکتے ہیں. جو آپ کے مطالبات ہوتے ہیں ان کے بارے میں بھی آپ ڈسکس کرتے ہیں. تو ہم پروگرام کے آخر میں یہی کہتے ہیں کہ جی مزید اگر آپ یاسین صاحب اس میں کچھ تجاویز آپ کے پاس ہوں تو جی مزید بھی آپ ہمیں تجاویز دے سکتے ہیں. سر، اس میں پہلے تو میں شکر گزار ہوں ریڈیو پاکستان کا کہ جنہوں نے ہمیں یہ پلیٹ فارم مہیا کیا جہاں پہ آ کے ہم اپنی جو ہے وہ آواز حکام والا تک پہنچا سکتے ہیں. اور میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس پروگرام میں مدعو کیا. تو سر میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اب ریلوے کی صورتحال ہے، وہاں بھی کوئی اس طرح کا نہیں ہے کہ معذور بندہ آسانی سے ڈبے میں داخل ہو سکے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا سر. اس کے علاوہ جو ہمارے مساجد ہیں، جی 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 وہاں بھی کوئی اس طرح کا انتظام نہیں ہے. ٹھیک ہے تو میں زور اسی چیز پہ دینا چاہوں گا کہ ایک تو جتنی فیسلٹیز ہمارے لیے رکھی گئی ہیں یا جو قوانین بنائے گئے ہیں وہ سارے امپلیمنٹ ہونے ضروری ہیں، ٹھیک ہے چاہے وہ چھوٹا قانون ہے یا بڑا قانون ہے. اور ملازموں کے حوالے سے میری نادرہ والوں سے ریکویسٹ ہوگی کہ مکمل ڈاٹا جو ہے وہ دیا جائے، پبلش کیا جائے ٹھیک ہے کہ کون سے محکمے میں کتنے اسپیشل بندے بھرتی ہیں، کتنی ان کی ٹوٹل تعداد ہے، بالکل تاکہ ٹھیک ہے ہمیں بھی پتہ چل سکے. جی بالکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا ٹھیک جی. ہے تو آخر میں اپنے جو اسپیشل بھائی بہنیں ہیں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں اور اللہ پہ توکل کریں، تو انشاءاللہ حالات میں بہتری آئے گی. تو بالکل پریشانی کی بات نہیں ہے، اور ہم واقعی کسی سے کم نہیں. جی بالکل آپ کسی سے کم نہیں، اور آپ کی گفتگو سے تو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ واقعی کسی سے کم نہیں. تو سامعین انہی باتوں کے ساتھ اور اسی خوبصورت گفتگو کے ساتھ آج کا پروگرام کا وقت جو ہے وہ اپنے اختتام تک پہنچ گیا. تو ہم آپ سے اجازت چاہیں گے اللہ آنے کے بعد. میں ذرا اس کو دیکھوں کتنا ڈیوریشن آ گیا. بند کر دے ریکارڈنگ.